إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دیکھنا نصیب کیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے درمیان تھے، مگر وہ آج نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرونا بھی دیکھا، لاک ڈاؤن بھی دیکھا، بہت سارے مسائل، آفتیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم موجود ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ رمضان دکھایا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ قرآن پاک مکمل ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی بات بس میرے ذہن میں ہے، اس کے بعد دعا کراتا ہوں، کیونکہ گلا میرا کافی تھکا ہوا ہے، آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا۔ ایک آیت میرے ذہن میں ابھی آئی ہے تو اس کا ترجمہ کروں گا بس انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اتنی خوبصورت ترین بات ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کی ذرا سی بھی محبت ہے، ہر وہ مسلمان جس کے دل میں قرآن سے ذرا سا بھی لگاؤ ہے، تو وہ اس بات کو سننے کے بعد یقیناً ضرور سوچے گا کہ کاش میں بھی اس لائق بن جاؤں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ترجمے پہ غور کریں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ لوگ جو نازل کیا گیا رسول پر۔ کیا نازل کیا گیا رسول پر؟ قرآن۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے یا سنتے ہیں وہ لوگ مَا أُنزِلَ، جو نازل کیا گیا آسمان سے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کے پاس، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی ہیں، ان کے دل بھر آتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں، چھلک اٹھتی ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، حق کو سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، ان کا دل بھر آتا ہے اور وہ رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر روتے بھی نہیں ہیں تو کم سے کم رونے والوں کی آواز بنا لیتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یقولون، اور پھر وہ یوں کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، آپ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ مگر آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو کسی کی بھی آنکھیں نہیں بھر آ رہی، نہ کسی کا دل بھر آ رہا، نہ کسی کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے۔ اصل اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تو صحابہ کے بارے میں کہہ رہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھلک آتی ہیں، ان کے آنسو باہر آ جاتے ہیں، ان کا دل بھر آتا ہے۔ صحابہ کی تو یہ کیفیت ہے، مگر آج کے دور میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن پاک ہم سنتے ہیں مگر بہت سارے ہمارے نادان دوست دنگا بھی کر رہے پیچھے، اچھی خاصی عمر والے دنگے کر رہے پیچھے، بال بچوں والے پیچھے دنگے کر رہے، آگے قرآن پڑھا جا رہا۔ اور اللہ کہہ رہے کہ قرآن کی تو یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جب قرآن سنیں تو آنکھوں سے آنسو آ جانے چاہیے۔ تو ایک طرف تو منظر یہ ہے دیکھنے میں اور ایک طرف قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، تو ان دونوں میں ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عربی زبان کو سیکھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔
آنکھیں اسی وقت تو ہماری بھر آئیں گی جب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ اب نماز پڑھانے والا پڑھ رہا ہے خذوہ فغلوا، اللہ فرما رہے اسے پکڑ لو اور اسے جکڑ لو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اور پھر اس کو ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ اللہ عظیم پر یقین نہیں رکھتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کے کھانے پر کوئی توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، آج اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جب آدمی اس کو سمجھے گا تبھی تو اس کا رواں رواں کھڑا ہوگا، تبھی تو اس کے ایمان میں ابال آئے گا، تبھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکیں گے جب اس کی سمجھ میں آئے گا، اور جب اسے پتہ ہی نہیں کہ پڑھا کیا جا رہا ہے تو پھر کیا اس کی آنکھیں چھلکیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا احب العرب لثلاث، مجھے محبت ہے عربیوں سے اور عربی سے 3 وجہ سے، عربیوں سے اور عربی سے مجھے 3 وجہ سے محبت ہے۔ سب سے پہلی وجہ لأنی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن عربی زبان میں ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کا زبان بھی عربی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ 3 وجہ سے مجھے محبت ہے، عربیوں سے بھی محبت ہے اور عربی زبان سے بھی محبت ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اور جنت والے بھی سب عربی میں بات کریں گے، مگر اب مسلمانوں نے عربی کو بالکل ہی بھلا دیا۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں آپ کو اس ٹاپک پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہم عربی سیکھنے کا اپنے بچوں میں یا اپنے آپ میں شوق پیدا نہیں کریں گے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہمارے لیے نہیں ہے۔ پھر ہمارے لیے قرآن پاک کی یہ آیت تبھی ہو پائے گی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، تبھی ہماری آنکھوں سے آنسو چھلکیں گے، اور تبھی ہمارے جسم کا رواں رواں کھڑا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ میں سے بہت سے لوگ عرب گئے ہوں گے تو جیسے ہی امام نماز پڑھانی شروع کرتے ہیں نا تو 2 4 10 12 نہیں، پوری صفے اس قدر روتے ہیں وہ لوگ، اس قدر روتے ہیں کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے، قبر کا ذکر آتا ہے، حشر کا ذکر آتا ہے، اس طرح روتے ہیں جیسے بچے رو رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، مختصر بات یہ ہے کہ خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان جو تعلیمی دور میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ اپنے اندر عربی سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے، عربی سیکھنے کا شوق پیدا کرے، کیونکہ وہ ابھی فیلڈ میں ہے کم سے کم۔ حالانکہ سیکھ تو سب سکتے ہیں، نتھنگ امپاسبل ان دا ورلڈ، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں سب کچھ ممکن ہے سوائے ایک چیز کے، اللہ 2 نہیں ہو سکتے، باقی سب کچھ ممکن ہے یہاں پر۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ 2 نہیں ہو سکتے، باقی سب کچھ ممکن ہے دنیا میں جب انسان ارادہ کر لے اور اللہ کی مدد آ جائے۔ عربی تو سبھی کو سیکھنی چاہیے، چاہے وہ فیلڈ میں ہو یا نہ ہو۔ علماء نے مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی عربی تو کم از کم آنی ہی چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ کم سے کم بنیادی چیزوں کا ترجمہ سمجھ سکے۔ 6 کلموں کا ترجمہ اسے آتا ہو، ام کے پارے کی 10 سورتوں کا ترجمہ اس کو آتا ہو، اتحیات کا ترجمہ اسے پتا ہو، دعائے قنوت کا ترجمہ اس کو آتا ہو۔ کم سے کم اتنی عربی تو ہر مسلمان کو سیکھنی ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں۔ تو بھائی کرتے ہو نا نیت انشاءاللہ؟ سب میرے بھائی نیت کریں، کم سے کم اتنی عربی ہمیں ضرور سیکھنی ہے۔ ایک کتاب آتی ہے عربی زبان کی، منہاج العربیہ، 10-20 روپے کی کتاب آئے گی، منہاج العربیہ، اسی کتاب کو خرید لو، عربی مدرسے میں سے مل جائے گی، اور قاری صاحب موجود ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، ان سے سبق لے لیا کرو تھوڑا تھوڑا روز، انشاءاللہ عربی تمہارے پہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں انشاءاللہ اتنی تو آ ہی جائے گی کہ تم الحمد شریف کا ترجمہ سمجھنے لگو۔
اگر تم اس کتاب کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیتے ہو۔ جب تمہاری سمجھ میں قرآن آنے لگے گا، جب تم قرآن سے واقف ہو جاؤ گے، تو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جتنا آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جتنا آپ لوگوں کو ٹھگا جاتا ہے، جتنا آپ لوگوں سے پیسوں کو اتارا جاتا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ عربی کو سیکھ لیں، قرآن آپ کو آنے لگے، قرآن آپ سمجھنے لگے، تو پھر آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہو رہے ہیں، آپ کو کٹ ملاؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود قرآن کا ترجمہ جب پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی جو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو جب آیتوں کا ترجمہ پتا ہوگا کہ اس آیت کے ذریعے اس طرح کا دم کیا جا سکتا ہے، اس آیت کے ذریعے اس جنات کو بھگایا جا سکتا ہے، اس آیت کے ذریعے اس جادو کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کٹ ملاؤں کے پاس، تعویذ گنڈے والوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس، چماروں کے پاس آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ قرآن کو خود سمجھیں گے، عربی زبان کو سیکھیں گے اور قرآن کے ترجمے کو آپ جاننے لگیں گے، تو میرے بھائی اصل دین آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی قرآن پاک کو سمجھے اور سمجھ کر اس کو پڑھے، اور دوسری طرف ایک آدمی 100 نفلیں پڑھے، ایک آدمی 100 نفلیں پڑھے اور ایک آدمی تم میں سے قرآن کو سمجھ کے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے جس نے قرآن کو سمجھا ہے۔ اللہ کو یہ زیادہ محبوب نہیں ہے جس نے 100 نفلیں پڑھی ہیں، کیونکہ اس نے نفلیں اپنے لیے پڑھی ہیں، اور اس نے قرآن کو سمجھا ہے نا، حلال و حرام کو سمجھا ہے، پاکی ناپاکی کو سمجھا ہے، جائز ناجائز کو سمجھا ہے، خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو بھی بتائے گا، اولاد کو بھی سمجھائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی قرآن پاک پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ ایک بڑا خوبصورت سا، بہت ہی مشہور سا شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، حامل کہتے ہیں قرآن کو اٹھانے والا، وہ معزز تھے یعنی عزت والے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہو تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، تم نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، ابا مرنے والے ہیں، اماں مرنے والی ہیں، چاچا مرنے والے ہیں، کوئی اور مرنے والا ہے، تو بھائی برابر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ دو، یاسین پڑھ دو، کیونکہ یہ مرنے والے ہیں۔ اور تم نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا ہے، یہ کتاب تو وہ ہے جو تمہیں جینا سکھاتی ہے، تم نے اس سے بھی مرنا ہی سیکھا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، کوئی مرنے والا ہے اس کے پاس بیٹھ کے تم قرآن پڑھتے ہو، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی بھائی۔ دوسری اور آخری بات، اپنے بچوں میں، جتنے بھی ہمارے گھر میں بچے ہیں، یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ سب بچے ہمارے حافظ قرآن بنے۔ یہ میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں۔ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے، کرونا سے پہلے الحمدللہ تقریباً 80% یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ بھئی بچے کو حافظ بنانا ہے، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن آیا، کرونا آیا، اس کے بعد بچے کام پر لگے، ایک تو ان کا ذہن بدل گیا، اور پھر جب وہ پیسے لے کر آنے لگے تو پھر ابا کا ذہن بھی بدل گیا اور اماں کا بھی بدل گیا۔ کہ بھائی ایسا ہی ہو رہا نا آج کل، مارکیٹ میں ایسا ہی چل رہا ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچے کو آپ وکیل بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، مستری بناؤ، راج مستری بناؤ، کارپینٹر بناؤ، کچھ بھی بناؤ، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اپنے بچے کو آپ کچھ بھی بناؤ، لیکن پہلے کم از کم اسے مسلمان بنا دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو بھائی، ایک بڑی شخصیت گزری ہے تھانہ بھون میں،
حضرت نے 2800 کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 2800 کتابیں. ان میں سے صرف 1600 کتابیں اب تک چھپی ہیں، باقی تو چھپی نہیں پائی اب تک. اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے زبردست عالم دین لکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تم کچھ بھی بناؤ، ہر چیز کی اجازت ہے اسلام میں، بس حلال پیشہ ہونا چاہیے. اسے تم کچھ بھی سکھاؤ، اسے پائلٹ بناؤ، اسے ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، راج مستری بناؤ، اسے تم کچھ بھی بناؤ، لیکن پہلے کیا کر لو؟ پہلے اسے مسلمان بنا دو. اسے اتنا مضبوط ایمان دے دو کہ وہ چند روپے یا چند ٹکوں کے بدلے اپنا ایمان بیچ کر غیر مسلم نہ بن جائے. آپ نے دیکھا نکڑ میں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ساجد کے نام سے ڈاکٹر، اتنی اعلیٰ تعلیم، ایک خاتون کے چکر میں آ کر کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، غیر مسلم ہو گیا. اور یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ لاکھوں اس طرح کے واقعات ہیں جو منظر پہ نہیں آ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اس کو دبا دیتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے غیر مسلم تو میڈیا اس کو خوب اچھالتا ہے. تو اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں واقعات ہیں کہ بچیاں مسلمانوں کی غیر مسلم بن رہی ہیں. حضرت مولانا سجاد نعمانی کو بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے اور بہت سارے ان کے فین بھی یہاں پر بیٹھے ہوں گے. تو حضرت مولانا سجاد صاحب بتا رہے اپنے بیان میں کہ 2014 سے 2022 تک کا آن ڈسپلے یہ ڈیٹا موجود ہے کہ تقریباً 8 لاکھ لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رونے کا مقام ہے، اللہ کی قسم یہ بڑی تکلیف کا مقام ہے. وہ ہماری مائیں بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بچیاں جو سجدے کیا کرتی تھی، جن کے پیٹ سے عبداللہ عبد الرحمن پیدا ہونے والے تھے، اب ان کے پیٹ سے رام اور کشن پیدا ہوں گے. جو آج تک اپنے ماتھے پر نماز کا نشان رکھتی تھی، اب وہ تلک اور وہ سندور وغیرہ کیا کیا ہوتا ہے وہ استعمال کر رہی ہیں. اب وہ گھنٹے بجائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. انگریزی اسکولوں میں پہنچا رہے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ. ابا صبح ہی اٹھتا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ اسے چھوڑ کے آتا ہے. اتنی اہمیت اسے مسجد میں چھوڑنے کی نہیں ہے، اتنی اہمیت اسے مدرسے میں چھوڑنے کی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو آنے والے 10-20 سالوں میں آپ کو یہ چیز بالکل عام نظر آئے گی کہ چند ٹکوں کے بدلے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، وہ اسلام چھوڑ کے غیر مسلم بن جائے کرے گا. اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، اس بات کو سننے کے بعد میرا ہر بھائی جوان ہو یا بوڑھا یہ نیت کرے، انشاءاللہ میں خود بھی قرآن پاک کی رسی کو مضبوط پکڑوں گا اور اپنی نسل کو بھی پہلے میں کم از کم حافظ قرآن بناؤں گا. اس کے بعد اسے تم کچھ بھی بناؤ، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کم از کم اسے حافظ قرآن بنا دو. انشاءاللہ امید ہے اگر اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا تو وہ اس طرح کی حرکت کرنے سے باز رہے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کا عشق ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے. اور جو قرآن سے جڑے ہوئے حضرات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. پہلی چیز ہے قرآن پاک. قرآن پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں نا محبت سے، آپ کو ثواب ملے گا. آپ پڑھنا نہیں جانتے، بس آپ دیکھ رہے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا. بہت 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 بڑی عبادت کا ثواب ملے گا. دوسری چیز کون سی ہے؟ کعبہ، بیت اللہ. اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے. آپ کعبے میں گئے، بیت اللہ میں گئے، آپ بس ایسے اس کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے محبت کی نگاہ سے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ کعبہ ہے. آپ کچھ نہیں کر رہے، بس آپ اس کو دیکھ رہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. تیسری کون سی چیز ہے؟ بتاؤ نا، یاد ہوگا کسی کو؟ ماں باپ، والدین، پیرنٹس ہیں بھائی، امی ابا. آپ ان کو دیکھ رہے ہیں محبت کی نگاہ سے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا ابا ہے.
آپ نہ پیر دبا رہے، نہ سر دبا رہے، نہ خدمت، کچھ نہیں کر رہے، بس آپ دل کے جذبے سے محبت سے آپ امی کو دیکھ رہے ہیں، یہ میری امی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے پیروں کے نیچے اللہ نے میری جنت رکھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے پیروں کے نیچے اللہ نے میری جنت رکھی ہے۔ آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، آپ ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ابا جان ہے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں محبت کی نگاہ سے، یہ وہ ذات ہے کہ جنت کا دروازہ ہے میری۔ اگر یہ راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اگر یہ ناراض ہے تو جنت کو میں کتنا ہی راضی رکھ لوں لیکن دروازہ نہیں کھلے گا۔ بات سمجھ آئے؟ آپ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ چوتھی چیز کون سی ہے؟ عالم، علماء، حافظ قرآن، عالم دین، اولیاء اللہ، بزرگ، صوفیاء کرام، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ محبت کی نظر سے دیکھ رہے کہ یہ ہمارے قاری تنویر صاحب ہیں، محبت کی نظر سے آپ دیکھ رہے ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا اس قدر حافظ بنا دیا انہوں نے، گاؤں کے جس محلے میں آپ نکل جائیں الحمدللہ ان کے شاگرد آپ کو ملیں گے، اس قدر حافظ انہوں نے بنا دیے، آپ محبت کی نظر سے دیکھ رہے، آپ کو ثواب ملے۔ کوئی بھی عالم ہو، یہ تو میں نے ایک مثال دے دیا آپ کو، تو میرے بھائی ان کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کل قیامت میں اللہ کا ترازو قائم ہوگا اس وقت ہمیں ان لوگوں کی قدر معلوم ہوگی کہ ان کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں ہے، کتنا بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں ہے۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کو سکھانے والے ہیں اللہ کی نظر میں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے میرے بھائی۔ تو ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان سے مسکرا کر بات کرنا بھی عبادت ہے۔ نرمی سے آپ محبت سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کہہ رہی ہے، کبھی تم سوچو اپنا الو سیدھا کر رہے بیٹھے ہوئے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جتنا یقین مجھے اور آپ کو ہے کہ اب رات ہو رہی ہے، کوئی بندہ کتنا ہی بڑا آ کر آپ کو دلیل دینے لگے، سائنس سمجھانے لگے کہ نہیں اب رات نہیں دن ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو کھلی آنکھیں نظر آ رہے کہ رات ہے۔ اتنا ہی یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ حق اور سچ ہے۔ کیوں بھائی؟ تو یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور میرے بھائی یہ جو قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں نا ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا بھی عبادت ہے، ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بس ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، میرے ذہن میں آ گئی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، ان کے پاس ایک آدمی آئے جو مدرسہ چلایا کرتے تھے کہیں گاؤں میں، کہنے لگے حضرت میں مدرسے کا ناظم ہوں اور ٹھیک ٹھاک بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس میں، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بس ایک منٹ کی بات ہے، کیا نہیں ہے میرے گھر میں؟ سکون نہیں ہے۔ میں قرآن بہت پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں مدرسہ چلاتا ہوں، میں عالم ہوں، لیکن میرے گھر میں نہ برکت ہے نہ سکون ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے حضرت۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک نہیں لگا رکھی تھی، تو حضرت نے ایسے ٹیک لگائی اور ان کو ایسے دھیان سے دیکھنے لگے، کہنے لگے تمہارے مدرسے میں کتنے بندے پڑھا رہے؟ کہنے لگے جی 2 پڑھا رہے۔ کہ اچھا، اچھی بات ہے کہ جب تم ان کو تنخواہ دیتے ہو تو کس طرح دیتے ہو؟ کہ جی مہینہ ہوتا ہے وہ تنخواہ لینے آتے ہیں میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا یہی تو غلطی کر رہے تم علماء کی ناقدری کر رہے، اس لیے اللہ نے تمہارا سکون چھین لیا۔ وہ قرآن پڑھانے والے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے چلتے ہیں نا تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، یہی تو تم ان کی ناقدری کر رہے کہ تم انہیں اپنے پاس بلا رہے پیسے لینے کے لیے۔ ان کی تنخواہ کو ان کے گھر پہ جا کے دیا کرو اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیا کرو، آنکھیں نیچی کر کے ادب کے ساتھ ان کے ہاتھ میں دیا کرو، دونوں ہاتھ سے۔
اتنا ادب کر ان کا، پھر دیکھ تیرے مدرسے میں بھی برکت ہوگی، تیری زندگی میں برکت ہوگی، اور تیرے زندگی میں سکون آئے گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیوں نہ دوں جی؟ اس نے سوال کیا، ان عالم دین نے سوال کیا، کیوں جی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ جب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم دو گے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، اور تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، تو احسان نہیں کر رہا، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کا احسان ہے کہ وہ امت کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر سارے عالم دین اسٹرائک پہ بیٹھ جائے، ہم نہیں پڑھاتے، بتاؤ کیا کر لے گا کوئی؟ ارے ہماری جنتا تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اپنی بچی کا نکاح پڑھا سکے، ہماری جنتا تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے۔ علماء کا احسان ہے امت پر کہ وہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں مسجدوں میں مدرسوں میں کام کر رہی ہیں، ان کا احسان ہے میرے بھائی۔ تو حضرت نے فرمایا، مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، وہ فرماتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں